باہمی تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ جو ارتباطی تعلق ہے وہ بہتر سے بہتر رہے، تو قرآن و سنت کی تعلیمات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں آپ ان کو فالو کریں۔ ان میں کیا آتا ہے؟ ارشادات میں ہے کہ ایک دوسرے کو احساس کرنا، احساس سب سے بڑی بات ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا احساس کریں کہ وہ ہمارے لیے کماتا ہے، اور وہ یہ سمجھے کہ بیوی یہ ہم سب کو سنبھالتی ہے، گھر کا کام کاج کرتی ہے۔ ایک دوسرے کا احساس ہو، ایک دوسرے کا توجہ کرنا، توجہ دینا ہے ایک دوسرے پر۔ ایسا نہ ہو کہ وہ سارا دن موبائل میں لگا رہے اور وہ کسی اور جگہ پر لگا رہے، یعنی میاں کا ذہن کہیں اور ہو، بیوی کا ذہن کہیں اور ہو۔ نہیں، ایک دوسرے کی توجہ ایک دوسرے کی طرف کرے، ایک دوسرے کا احساس ہو، اور ایک دوسرے کی محبت ہو، ایک دوسرے کا فکر ہو، اور ایک دوسرے سے مشورہ کرنا چاہیے، حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ محبت کا مختلف الفاظ میں اظہار کرنا چاہیے، بار بار اظہار کرنا چاہیے ایک دوسرے کو، تاکہ احساس ہو۔ اور کبھی کبھی ایک دوسرے کو ہدیہ بھی دینا چاہیے، تحفہ دینا چاہیے، یہ سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو، میاں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو ہدیہ دیتے تھے۔ اور ایک مسلم شریف کے اندر روایت آتی ہے، میاں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اگر کوئی کسی کو محبت کے ساتھ کوئی چیز دیتا ہے تو اس پر دوگنا اجر اللہ پاک دیتے ہیں۔ اس لیے اس سے یہ جو ہے نا، آپ کا باہمی تعلق وہ مضبوط رہے گا، اور کوئی دراڑ انشاءاللہ بیچ میں نہیں آئے گی۔ اور اگر اختلافات بالفرض آ جائیں تو ان کو ختم کرنے کے لیے، اصل میں اختلافات ہوتے کیوں ہیں؟ اختلافات کی جو سب سے بڑی وجہ ہے نا، جس طرح میں نے کہا، حقوق کو پامال کرنا، نظر انداز کرنا، اور جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ کبھی مرد کی طرف سے، کبھی عورت کی طرف سے۔ وہ غلطیاں میں مختصر ذکر کرتا ہوں۔ وہ غلطیوں میں سے کہ یہ بھی آتا ہے کہ بدگمانی کرنا، شک کرنا۔ بخاری شریف کے اندر روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ جھوٹ بدگمانی ہے۔ قرآن میں بدگمانی سے منع کیا گیا ہے، اس لیے بدگمانی سے بچائیں، اپنے ذہن کو پاک صاف رکھیں، ایک دوسرے پر اعتماد ہو۔ بے اعتمادی کرنا، شک کرنا، بدگمانی کرنا، بے اعتدالی سے کام لینا، اور ظلم اور تشدد کرنا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو اختلافات کو بڑھاتی ہیں۔ دوسروں سے موازنہ کرنا، میری نظر میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ ایک بدگمانی، اور دوسروں سے موازنہ کرنا، اور تیسرے نمبر پر دوسروں کی مداخلت۔ ان تین چیزوں سے نا میری تو زندگی کیا ہے، یعنی میں اپنا تجربہ کیا شیئر کر سکتا ہوں، لیکن جو میرے چھوٹے سے ذہن میں بات آتی ہے، یہ تین چیزیں ایسی ہیں جس سے اچھے خاصے گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ یعنی پہلے نمبر پر بدگمانی کرنا، دوسرے نمبر پر ہے دوسروں سے موازنہ کرنا۔ یہ اکثر عورتوں میں ہوتا ہے، یا اکثر شوہروں کی طرف سے بھی ہوتا ہے کہ فلاں کی بیوی اس طرح ہے، فلاں کی بیوی اس طرح ہے، یا عورت کہتی ہے کہ فلاں میری بہن کے پاس یہ ہے، فلاں کے پاس یہ ہے، فلاں اس کا شوہر یہ لے کر دیتا ہے، اس کا شوہر نہیں۔ جس حال میں شوہر کے ساتھ راضی رہے، جو بھی حال ہے شکر الحمدللہ۔ دوسروں سے موازنہ نہ کریں، دوسروں سے موازنہ کریں گے آپ کا گھر خراب ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پر دوسروں کی مداخلت۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کی مداخلت، جب آپ کے گھر کے مسائل کسی اور کے ہاتھ میں آئیں گے، الا قلیل جو آپ کے مسائل شاید حل ہو سکتے ہیں، ورنہ تقریباً یہ ہوتا ہے کہ آپ کے مسائل اور بڑھ جاتے ہیں، اور بات اللہ معاف کرے، الحفیظ والامان، بات طلاق تک آ جاتی ہے۔ اس لیے اپنے مسائل کو خود حل کریں، اور جب مسائل آ بھی جائیں ان کو ختم کرنے کے لیے غصے کو پی جائیں، اور محبت کا پہلو رکھتے ہوئے، محبت کا بھرم رکھتے ہوئے، اور حسن سلوک کے ساتھ، مشاورت کے ساتھ، افہام و تفہیم کے ساتھ مسائل کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ سب سے بڑی بات جو آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، ایک دوسرے کو معاف کرنا، ہاں، اللہ کی رضا کی خاطر معاف کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کے اندر روایت ہے، جو غصے کو پی جائے اللہ کے لیے، اللہ اس کو عزت دے گا۔ اور ایک مسند احمد کے اندر روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین انتقام، سب سے بہترین انتقام معاف کر دینا ہے۔ تو اگر میاں سے غلطی ہو جائے تو بیوی معاف کر دے، بیوی سے غلطی ہو جائے تو میاں معاف کر دے۔ تو اس طرح ایک دوسرے کو معاف کریں گے اللہ کی رضا کی خاطر، کیونکہ میاں بیوی کا تعلق اس پر نا، جب کہتے ہیں نا وہ ایک دوسرے کے محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں، جس طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب وہ میاں ایک لقمہ اٹھا کر وہ اپنے بیوی کو کھلاتا ہے، بیوی اپنے میاں کو کھلاتی ہے، یا ایک دوسرے کو محبت کے ساتھ دیکھ کر مسکراتے ہیں، اللہ عرش پر دیکھ کر مسکراتا ہے۔ تو اس لیے خوش حال رہیں، اور محبت کے ساتھ۔ اگر اختلاف ہو تو کوشش کریں، اگر آپ کے پاس بچے ہیں نہیں ہے تو اللہ پاک آپ کو یہ بچوں کی نعمت سے بھی نوازے گا انشاءاللہ۔ تو بچوں کے سامنے اختلاف نہ کریں، اور دوسروں کے سامنے نہ کریں، خود مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ بچوں پر بہت زیادہ برا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے، اور جب بھی اختلاف آ جائے ختم کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ کی طرف رجوع کریں، ایک دوسرے کو معاف کریں، نماز اور دعاؤں کی کثرت کریں۔ اگر پھر بھی کوئی ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور شیئر بھی کریں، اور ذہن میں کوئی سوال ہو تو کمنٹ کے ذریعے آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس پر جواب دیا جائے گا۔